بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ویورز، لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ ایک اور چیز تھی جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا اپنے ویورز کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ میرے ویورز کو یہ خبر پہنچ گئی ہو اور کچھ لوگ جانتے بھی ہوں اور کچھ لوگوں کو ابھی تک معلوم نہ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسا ہو سکتے ہیں جن کو یہ نیوز پہنچی ہو اور نیوز جو ہے وہ کسی اور شکل میں پہنچی ہو۔ تو میں اس چیز کو وضاحت کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اپنے ویورز کے ساتھ، کہ جو سیلاب متاثرین کا معاملہ تھا وہ تقریباً 15-20 دن پرانی بات ہے۔ سیلاب متاثرین کے حوالے سے کافی گرما گرمی تھی اور یہ میڈیا پہ بھی بہت زیادہ اس چیز کا چرچا ہوا، تو ہم نے سیلاب متاثرین کے حوالے سے احتجاج کیا تھا یہاں پر ایم ڈی اسکیم 1 کے مین گیٹ کے اوپر۔ جو سوسائٹی ایم ڈی اسکیم 1 کی جو زمین ہے اس کے اوپر ہم نے احتجاج کیا تھا مین گیٹ کے اوپر نیشنل ہائی وے پہ۔ تو لوگوں نے ہم سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، سیلاب متاثرین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ لوگوں میں انسانیت نہیں ہے۔ تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ انسانیت ہمارے میں ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ سیلاب متاثرین سے ہمیں بہت ہمدردی ہے، ہم ان کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک انسان سے ہمدردی کریں اور دوسرے کا نقصان کریں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ایم ڈی اسکیم 1 کے علاوہ بہت زمین پڑی ہے، خالی پڑی ہے، جو دے سکتے ہیں ان کی رہائش کے لیے۔ ٹیمپریری رہائش دینی ہے آپ نے 2 مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے کے لیے، تو آپ جنگلات کی زمینیں پیچھے ہزاروں ایکڑ ہے وہاں پہ لے جائیں ان کو۔ آپ جو ہے لنک روڈ کے اوپر بہت زمین خالی پڑی ہے وہاں لے جائیں۔ تو یہ ہماری بات چل رہی تھی تقریباً 15-20 دن پہلے، اور لوگوں نے ہم پہ تنقید بھی کی، لیکن ہمارا احتجاج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھنے میں کچھ ہوتی ہیں اور بعد میں ان کے اندر سے شر نکل آتا ہے۔ تو ایسا تھا کیونکہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے نظر آ رہے تھے کہ وہ بعد میں قبضہ کرنے کی طرف چلے جاتے اور اسکیم کی بدنامی ہو جاتی اور الاٹیز پریشان ہوتے، تو اس لیے اور پہلے یہ اس طرح کا ہم جو ہے معاملات دیکھ چکے ہیں شاہ ٹاؤن میں، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ یہاں پر سیلاب متاثرین کو نہ بٹھائیں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی زمین نہیں ہے یہ، نہ ہی یہ ایم ڈی اے کی ہے، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بھی یہ زمین نہیں ہے، پہلے تھی، اب لوگوں کو انہوں نے بیلٹنگ کر کے لوگوں سے پیسے لے لیے، انسٹالمنٹ پہ پوری قیمت لے لی، ڈیولپمنٹ کے پیسے لے لیے، لوگوں کے پلاٹ ہیں ذاتی، اور کسی کی زمین کے اوپر کسی کو بٹھانا یہ غلط بات ہے۔ چاہے ٹیمپریری ہو، ٹیمپریری بھی ہو تب بھی اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو تب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کے پاس اتنی زمین خالی ہے آپ وہاں بٹھائیں، سندھ گورنمنٹ کے پاس بہت جگہ خالی پڑی ہے، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ نہ بٹھائیں، اور الحمدللہ ہماری یہ بات سن لی گئی اور جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کو سمجھ میں آ گئی۔ ڈی سی صاحب آئے اور انہوں نے پھر دوسری جگہ کو چوائس کیا، اور یہ جو ہے ایم ڈی اسکیم 1 کا ہی حصہ ہے، وہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین ہے، لیکن وہ سیکٹر 18 ہے جو لنک روڈ پہ لگتا ہے، اور لنک روڈ کی طرف اس کی انٹرنس ہے، اور وہ سیکٹر 18 ایسا ہے کہ ریزرو میں پڑا ہوا تھا، اور اس میں کچھ زمین پرائیویٹ لینڈ ہے اور کچھ زمین ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ہے، لیکن وہاں پہ پلاٹنگ نہیں ہے اور وہ کسی بھی انفرادی شخص کی ملکیت نہیں ہے، ایم ڈی اے کی زمین ہے، اور اس کے اوپر ڈی سی صاحب آئے اور انہوں نے وہاں پہ پرمیشن دی اور لیٹر لے کے آئے، اور پھر بھی ان کو بھی ٹیمپریری وہاں پہ کیمپ لگانے کی اور ٹینٹ سٹی بنانے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیلاب متاثرین ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی جو ہیلپ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اور انسانیت کے ناطے ہمارے مسلمان ہونے کے ناطے بھائی ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں نے ہم پہ بڑی تنقید کی، آپ لوگ جو ہے وہاں پہ انسانیت نہیں ہے، تو الحمدللہ انسانیت ہم میں ہے اور ہم نے ان کی بہت مدد کی ہے۔ بیجا تنقید لوگوں نے ہم پہ کی، کیونکہ یہاں پر ماحول یہ ہے کہ پہلے کچھ ہوتا ہے اور بعد میں کچھ اور اس میں سے نکل آتا ہے، تو معاملات یہ تھے کہ یہاں پر قبضے کی ہونے کی جو تھوڑی سی ایسے معاملات لگ رہے تھے کہ یہاں پر کچھ لوگوں کی نیت خراب اور قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہماری ایسوسیشن نے بھرپور مزاحمت کی اور اس چیز کو ریکارڈ کرایا، اور ایم ڈی اے کے جو حکام بالا ہیں اور سندھ گورنمنٹ کے جو حکام ہیں، سندھ گورنمنٹ تک یہ بات پہنچائی کہ جی آپ جو ہے ان کو کسی اور جگہ اکوموڈیٹ کریں، کسی اور جگہ پہ شفٹ کریں، ٹینٹ سٹی آپ نے لگانا ہے تو سندھ گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ جگہ ہے۔ تو بہرحال یہ ان شارٹ جو ہے خلاصہ بات کا یہ ہے کہ ان کو سیکٹر 18 میں سیلاب متاثرین کو بٹھا دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ایم ڈی اسکیم 1 کے اندر ہیں یا فلانی جگہ ہیں، تو آپ اس چیز کو کلیئر کر لیں، سمجھ لیں کہ ایم ڈی اسکیم 1 کی زمین تو ہے وہ سیکٹر 18، لیکن وہ ریزرو میں تھی، اس میں کچھ پرائیویٹ لینڈ ہے اور کچھ ایم ڈی اے اتھارٹی کی زمین ہے، لیکن وہاں پہ پلاٹنگ نہیں ہے، کسی بھی شخص کو وہاں پلاٹ الاٹ نہیں کیا گیا اور وہاں پر کوئی پلاٹنگ نہیں ہے، وہ سیکٹر ریزرو میں تھا، اور وہ لنک روڈ کی طرف پڑتا ہے، TNT کے ساتھ اوپر کی طرف لنک روڈ کے ساتھ ٹچ ہے، اور وہ تقریباً 50
55 एकड़ ज़मीन ہے جس کے اوپر ٹینٹ سٹی قائم کیا گیا ہے اور وہاں پر سیلاب متاثرین کے لیے ساری سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ابھی تک بحالی کا کام مکمل نہیں ہوا میری اطلاعات کے مطابق۔ تو یہ بات تھی جو میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں تک یہ بات اڑتی اڑتی پہنچی ہو اور کچھ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی، میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی تھیں۔ تو ایک مدارہ MDA ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے سینئر نائب صدر ہونے کی حیثیت سے بھی میں لوگوں کو یہ بات کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ پراپرٹی والے جو ہیں ان کے سینے میں شاید دل نہیں ہے یا انہوں نے بڑی زیادتی کی۔ تو یہ بات کلیئر کرنے کے لیے بھی میں نے یہ ویڈیو بنائی تاکہ لوگوں کو اصل حقیقت کا معلوم ہو جائے۔ اور اصل میں جو لوگ سمجھتے ہیں سرجانی ٹاؤن، شالدیپ ٹاؤن، پورٹ قاسم اتھارٹی، ان جگہوں پہ سیلاب متاثرین کی آڑ میں کافی معاملات چل رہے ہیں اور بڑے مسئلے مسائل پیدا ہوئے، اس لیے ہم نے یہ چیز ریکارڈ کرائی۔ اگر ہمارے یہاں پر بھی قانون ایسا ہوتا ہے کہ بڑا صاف ستھرا سسٹم ہوتا، انصاف ہوتا اور جو چیزیں اصل میں ہوتی ہیں ویسا ہی ہوں اور کوئی مسئلے مسائل پیدا نہیں ہوتے، تو ہم بھی احتجاج نہیں کرتے، ہم کہتے کہ چلے جی آپ بٹھا دیں، مہینہ ڈیڑھ مہینے کی تو بات ہے۔ لیکن یہاں پر بڑے معاملات ایسے ہیں کہ بعد میں جو ہے وہ لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، نیگیٹو مائنڈ رکھتے ہیں اور اس سے کئی لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس چیز کو شروع سے ہی آگے سے مزاحمت کی تاکہ یہ MDA اسکیم 1 میں اتنے لوگوں کے پلاٹ ہیں، 26,000 الاٹیز ہیں، بیچ میں ہمارے اسٹیٹ ایجنٹ کام کر رہے ہیں، ان کا پیسہ لگا ہے، انویسٹر حضرات ہیں جنہوں نے پراپرٹی خریدی ہے، کروڑوں روپے اربوں روپیہ لوگوں کا لگا ہوا ہے یہاں پہ۔ اور اگر اس طرح کوئی بات پہنچتی ہے لوگوں کو اور مارکیٹ میں کوئی ایسی نیگیٹیوٹی آتی ہے تو اس سے لوگوں کا نقصان ہوگا۔ اتنا کاروبار ہو رہا ہے تو اس سے لوگوں کا کاروباری لوگوں کا نقصان ہوگا، اور کسی کی ذاتی پراپرٹی کے اوپر اس کی اجازت کے بغیر آ کے آپ کسی کو بٹھا دیں، گورنمنٹ بٹھا دے، تو یہ غلط بات ہے۔ اس لیے ہم نے احتجاج کیا تھا، اور جو ہمارے متعلق لوگوں نے غلط باتیں کی کہ جی یہ تو جو ہے نا ان لوگوں نے بڑی زیادتی کی اور لسانیت کی بات کی، تو یہ میرے خیال میں یہ زیادتی والی بات ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور سب بھائی بھائی ہیں، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، جو ہم جہاں تک ہماری سکت ہے، ہماری جسمانی مالی جو بھی ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، جتنی ہمارے میں طاقت ہے انشاءاللہ کریں گے، اور کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو کوشش کریں گے کہ اس کا مسئلہ حل ہو اور ہم مسئلہ حل کر سکیں تو انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ تو یہ بات کلیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے انتہائی منفی جو ہے پروپیگنڈا کیا اور ہمارے خلاف بھی کیا اور MDA اسکیم 1 کے خلاف بھی کیا، تو اس کو میں چاہ رہا تھا کہ کلیئر کر دوں۔ امید ہے ویورز کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی اور بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، مزید سیکٹروں کی قیمتوں کے حوالے سے اور مزید جو بھی انفارمیشن ہے یا کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوئی ایکٹیویٹی ہوگی تو انشاءاللہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔